السلام علیکم ناظرین، میں کل کے حالات کے بارے میں آج آپ سے بات کروں گا، اور جو ملک کی آنے والے دن ہیں، آنے والے مہینے اور سال ہیں، اس میں پاکستان کی کیا صورتحال بن رہی ہے، اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ کل جو انتخابات ہوئے پنجاب کے سی ایم کے، اس میں 186 ووٹ چودھری پرویز الہی نے لیے اور 179 ووٹ جو ہیں وہ حمزہ شہباز نے لیے، لیکن چونکہ اپوزیشن یا کم ووٹوں والے جو ہے وہ اکثریت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن ایک سائڈ پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید خوش قسمتی بھی ہے، کیونکہ اس سے حالات جو ہے وہ خراب ہوں گے اور ملک جو ہے وہ سافٹ انقلاب سے ہارڈ انقلاب کی طرف جائے گا۔ جب یہ ہارڈ انقلاب آئے گا تو پاکستان میں بندہ مزدور کے اوقات، غریب کے اوقات بڑے صحیح ہو جائیں گے۔ اس لیے دونوں صورتیں ہیں اس میں۔ جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس کوشش میں ہے کہ یہ ایک سافٹ انقلاب ہو، یہ دوسرا انقلاب خونی انقلاب نہ ہو۔ وہ اس کوشش میں کبھی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کبھی عوام کے پاس جاتے ہیں۔ عوام نے تو ان کا ساتھ دینے کا عہد کر لیا ہے، لیکن اب عدالتوں کے اوپر ہے کہ وہ انصاف کے لیے کیا کرتی ہیں۔ جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے 10 ممبران اسمبلی جو مسلم لیگ قائد اعظم کے تھے، وہ ان کے ووٹ ریجیکٹ کر دیے۔ اب ان کے ووٹ ریجیکٹ کرنے کے پیچھے کوئی توجیہ، کوئی لا، کوئی ایسی چیز، کوئی قانون، ضابطہ کوئی نہیں تھا۔ صرف یہ بات ہے کہ ایک لیٹر کسی بھی طریقے سے چودھری شجاعت حسین سے لے لیا گیا، جو قائد اعظم مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، کہ یہ میرے ممبران جو ہیں یہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیں گے۔ بات یہ ہے کہ قانون اس حوالے سے بڑا واضح ہے۔ ایک تو پارٹی سربراہ کی بجائے جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے اسمبلی میں، یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ اس کی کمپنی کے ہیڈ کے اختیار میں یا پارٹی کے ہیڈ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کمپنی میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تمام موروثی کمپنیاں ہیں، اس کے اوپر کوئی اور دوسرا آ نہیں سکتا۔ کسی میں یہ کہہ لیں کہ جو لوگ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں شاید ان میں اہلیت ہی نہیں ہے۔ جو پارلیمانی پارٹی قائد اعظم مسلم لیگ کی تھی، انہوں نے متفقہ طور پہ 100% انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ دیں گے چودھری پرویز الہی کو۔ اچھا، جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ دیں گے چودھری پرویز الہی کو، تو انہی کا فیصلہ پریویل کرے گا، یہ کسی اور کا فیصلہ پریویل نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو اگر 51% یا آپ اس کو کہہ لیں میجورٹی آف دی پارلیمنٹری پارٹی اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جو دوسرے ممبران ہیں وہ بھی اس کے پابند ہوتے ہیں، یہ ایک قانون ہے۔ لیکن ڈپٹی اسپیکر نے نون لیگ کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا۔ میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ جمہوریت اس وقت چلے گی جب آپ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ جب آپ کے ہاں ایک دوسرے کے لیے قبولیت ہی نہیں ہے تو پھر جمہوریت کیا خاک چلے گی؟ پھر جمہوریت نہیں چلے گی۔ اب رات کو
चौधरी परवेज़ इलाही और उनके साथ उनके बाकी मेंबरान जो टोटल 186 बनते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पहुँचे, लाहौर रजिस्ट्री में, और वहाँ जाके उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। उम्मीद है कि आज वो अदालत में उसकी हियरिंग होगी और उसके ऊपर फैसला आएगा। हम ये तवक्को करते हैं कि ज़ाहिर है अगर जज सुनेंगे तो इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला देंगे। वो इस तरह फ़ैसला नहीं देंगे कि उन्होंने किसी की हिमायत करनी है, बल्कि उनके लिए सारे लोग बराबर हैं। वो इस हवाले से फ़ैसला देंगे और उनका फ़ैसला सभी के लिए काबिल कबूल भी होगा। नाज़रीन, ये बात कि इस तरह धौंस धांधली के साथ पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप हासिल करना हमारी समझ से बाहर है। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने चीफ मिनिस्टर बनना है तो भाई आपके पास क्या प्लान है? आप आएँ टेलीविज़न के ऊपर, आप एक प्लान दें, आप एक पंजाब के लिए, पंजाब की खुशहाली के लिए एक मंसूबा दें कि हम ये करेंगे। आपके पास तो कोई मंसूबा नहीं है, आपके पास करने के लिए बात नहीं है। सो इसलिए इस किस्म की धांधली से, जबकि अवाम का वोट आपके अगेंस्ट आया है, आपने ये गैर कानूनी हरकत की है। मैं इसी बात पे और ये देखते हुए कि आज क्या फ़ैसला आता है, मैं इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि फ़ैसला अवामी उमंगों के मुताबिक आएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन।